آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اٹس سو گڈ ٹو بی بیک. اور میں ابھی آف لائن یہی بات کر رہی تھی کہ واپس آتے ہی زبردست خبروں سے استقبال ہوا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جی زہران ممدانی بن گئے ہیں نیو یارک کے میئر، جو کہ اپنے آپ میں ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے. ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب میں آج ان کی وکٹری اسپیچ سن رہی تھی جو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو سنوا رہے تھے، آئی تھنک ہی واز ریئلی ٹاکنگ ٹو دا کامن پرسن، یعنی عام آدمی کی زبان. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دا کامن مین. لیکن زہران ممدانی اس کی جیتی جاگتی حقیقت کہ کس طرح انہوں نے ایک انکلوسیو اپروچ لی، سب کی بات کی، مسلمانوں کی بات کی، بلیک کمیونٹی کی بات کی، ٹرانس کی بات کی. یو نو دس از آلسو واٹ آئی لو اباؤٹ، جیسے زندگی آپ کی انسرٹن ہوتی ہے نا. ہم جب آج صبح آئے ہم نے پلان کیا ہوا تھا آج ہم بات کریں گے کراچی میں سندھ میں ڈینگی کے حوالے سے، پھر ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں اربنائزیشن کہاں جا رہی ہے. وی ہیڈ سیگمنٹس لائنڈ اپ، بٹ دین لائف ہٹس یو ود انیکسپیکٹڈ نیوز. دیٹ از دا تھرل آف اٹ. اب ہم یا تو منہ بسوڑ سکتے تھے، ہم کہتے اوئے ہوئے ہم نے تو شو کچھ اور سوچا تھا، یہ شو کچھ اور ہو رہا ہے، یا یو لرن ٹو بی کمفرٹیبل ان دی انسرٹنٹی. آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ جب چیزیں آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہوں، جب کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، دین ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دا پاور آف ریزیلینس. پاکستانیوں میں یہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا اور آپ کے احساس کا بہت شکریہ. یعنی کبھی کبھار آپ روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں نا، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں صرف 10 دن کی چھٹی پہ گئی تھی، بٹ ایوری ڈے ایٹ لیسٹ میں آدھا درجن میسیجز کا جواب دے رہی تھی کہ بھائی سدرا کہاں چلی گئی ہیں، کتنے دن کے لیے گئی ہیں، کب واپس آ رہی ہیں. اینڈ میرے اینڈ میں سب سے کہا، میں نے کہا بس 10 دن کی چھٹی ہے. بٹ آئی ول آلسو سے کہ آپ نے اگر اپنی انسرٹنٹی میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اس کے لیے بریکس لینا بھی بہت ضروری ہے. سو آئی ہیو کم بیک ریفریشڈ آفٹر اے بریک، بٹ تھینک یو سو مچ فار آل دا لو، آل دا کنسرن. آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیغامات کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، آج کے مہمانوں سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ حمیرہ کتب موجود ہیں، جو کہ ایک زبردست سائیکالوجسٹ ہیں. بہت شکریہ حمیرہ آپ کی موجودگی کا. اٹ از آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو. اس کے علاوہ جی ناجیہ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل مینیجر ہیں فیسلٹیز مینجمنٹ اینڈ کو ورکنگ انڈسٹری کی. آف کورس شی گیٹس اے لاٹ آف، بیکاز کو ورکنگ اسپیسز آر آل دا ریو دیز ڈیز. تو وہاں پہ آپ ایک اسٹرکچر میں تو ہیں، لیکن ہر ایک کی منظر جدا جدا ہے. تو انسرٹنٹی سے روز لوگ کس طرح نبھا رہے ہوتے ہیں، کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہم ناجیہ سے پوچھیں گے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، واصف مظہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور او ڈی کنسلٹنٹ. ایسے سب سے زیادہ نا میرے پاس جو پیغامات آ رہے تھے وہ ان میرے مہمانوں کے اور دوستوں کے تھے جو کراچی سے باہر رہتے ہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، یہ کیا کراچی سے باہر والوں کو اب آپ کیا شو پہ نہیں بلایا کریں گے؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کو ہم نے چھوٹا سا بریک دیا، ہم واپس آ گئے، ضرور آپ سے بھی ملاقات ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ واصف فار بینگ ہیئر آن دا شو ود اس ٹوڈے. سب سے پہلے جی حمیرہ کوئی رول بک بتا دو یار. ویسے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک کمفرٹ زون ہو زندگی میں، جو خواب دیکھے ایک ڈگر پہ ہم جائیں، ایک سرپرائزز نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ نرو ریکنگ سرپرائزز نہیں چاہیے. لیکن وہ زندگی ہی کیا جس میں ہر پلان، ہر مقصد پورا ہو جائے، یہ تو آئیں گے. ہاؤ ڈو یو بیکم ریزیلینٹ از مائی کوشچن. اچھا، فرسٹ تھنگ فرسٹ، جب ہم چینج اور انسرٹنٹی کی بات کرتے ہیں، ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے چیلنجز اور ہماری اپروچ اور ہمارا آؤٹ لک ٹورڈز لائف چینج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فار ایگزامپل، جب میں 18 کی ہوں یا جب میں 25 کی ہوں گی، جب میں اپنے 30s میں ہوں، یہ ساری ایج کے جو ڈفرینٹ فیزز ہوں گے لائف کے، ان سب میں چینج بھی آئے گا. پرابلم کب آتی ہے کہ جب ہم اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم ریجڈ ہوتے ہیں کہ نہیں، آج سے 5 سال پہلے یا 2 سال پہلے چیزیں ایسی تھیں، ایسی ہی ہونی چاہیے. چیزیں کمپیریٹیولی ایزیئر ہو جاتی ہیں جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر چیز میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں انیویٹیبل ہیں، انوائڈیبل ہیں، اور ہر دفعہ چینج ضروری نہیں انڈیزائریبل ہو. کچھ چینج ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری لائف کی کوالٹی کو بہت امپروو کرتے ہیں، اور بہت دفعہ چینج ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں آگے بڑھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. جیسے آپ نے بھی کچھ ایگزامپلس دیں کہ اگر فار ایگزامپل سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ ان دا بگننگ آف دا ڈے، بٹ ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی نیوز ہو دیٹ یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک بہت اچھی چیز ہو جو کہ شاید آپ کے باقی ڈے میں آپ کو پلان کرنے میں یا موو کرنے میں ہیلپ کرے. میرا یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ آپ کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہماری باڈی میں کمپلیکس مسلس دی ہیں، اور اس مسلس کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے آپ کی باڈی میں لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ہم تو پیڑوں کی بھی مثال دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھل اسی میں لگتا ہے جو جھکی ہوئی ڈالی ہوتی ہے. تو فلیکسیبلٹی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ناجیہ، آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارا انوائرمنٹ ہے ہم اس میں ریجڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری لچک ختم ہو جاتی ہے؟
جی جی بالکل. دس از اے اسکل سیٹ. آپ اپنا سی وی جب بنا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کہ پرابلم سالونگ اسکلز ہیں کہ نہیں ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایکسپیرینس. پرابلم سالونگ اسکلز آپ کے اندر کیسے ڈیولپ ہوں گے جب آپ ایکسپیرینس نہیں کریں گے, دا ٹرموائل ان دا لائف اور دا ٹرموائل ایٹ ورک اسپیس فار دیٹ میٹر. تو یہ اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو رزسٹ کریں گے جیسا کہ ہماری گیسٹ نے بھی بتایا, تو پھر دین یو ول ڈراؤن. آپ کو تو پش کریں گے نا فورسز, ایکسٹرنل فورسز, تو جتنا آپ اس کو رزسٹ کر رہے ہوں گے یو ول بی پش ڈاؤن. جب آپ سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہیں, یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سویم, آپ اس کو لڑیں گے پانی کی ویوز کے ساتھ تو آپ اور نیچے نیچے جاتے جائیں گے. لیکن اگر آپ اطمینان رکھیں گے, سمجھیں گے کہ کہاں سے یہ ویوز آ رہی ہیں, مجھے کیا کرنا ہے, یو ول ٹرائی ٹو فلوٹ. سمجھنا ضروری ہے. تو ہر دفعہ یعنی اگر میں جو سمجھ پا رہی ہوں آپ کی بات کو کہ ہر دفعہ جو مشکل آ رہی ہے اس سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں اس سے جو نا فوراً ہی ہماری پنجہ آزمائی شروع ہو جاتی ہے کہ میں جیتوں گا یا یہ جیتے گی. سم ٹائمز یو جسٹ ہیو ٹو لیٹ اٹ بی تاکہ آپ اس سچویشن کو بہتر سمجھ سکیں. تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے مزید بات کنٹینیو کریں گے. ایک بریکنگ سٹوری بھی اس وقت چل رہی ہے. آئی بلیو فائنانس منسٹر صاحب ایک سمٹ میں خطاب کر رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو بی بیک اینڈ then we will take it forward.